बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल का आगाज़ हो गया इतवार के दिन का, और आप कह सकते हैं कि फ़ैसला कुन घड़ियों का आगाज़ हो गया है। 40 घंटे बाकी हैं इस वक्त जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो 40 घंटे अगले इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेडलाइन दी है वो 10 अप्रैल तक की है। आज 9 अप्रैल का आगाज़ हो गया है। 10 अप्रैल कल रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए जाने हैं। और आज एक खबर आई थी, लेकिन वो दुरुस्त नहीं थी, कि इलेक्शन कमीशन को कुछ फंड जारी कर दिए गए हैं। फंड जारी नहीं किए गए। आज और कल का दिन इंपॉर्टेंट है, और आज वफाकी काबीना का इजलास भी जो है वो बुलाया गया है। देखें, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा खतरे में है। शहबाज शरीफ वाज़ेह तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने जा रहे हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो पैसे नहीं देते। इस हवाले से देखते हैं जो है वो क्या सूरत हाल बनती है। और मैं आपको बताऊँ इस वक्त मसला क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो सवाल हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है वो एक ऐसा माहौल बना दिया गया है मीडिया के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, अवामी जलसों में, सोशल मीडिया पर, कि हर तरफ से अदलिया के ऊपर वार जो है वो जारी हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि अदलिया पर वार जारी हैं, बल्कि अदलिया के साथ खड़े होने वालों के लिए भी बड़ी मुश्किलात जो है वो पैदा कर दी गई हैं। आप सारे जानते हैं, यानी मैं कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहा जिस पे आप कहें कि जी आप गलत बयानी कर रहे हैं, या आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं बोल का हिस्सा हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं। आप सारे मोस्टली आप सोशल मीडिया पे भी हैं, आप देखते हैं कि बोल टीवी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ जो चैनल जो है वो इस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम है उसका हिस्सा नहीं है, और हम इसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग किया था, और पहली मरतबा जब से मैंने बोल ज्वाइन किया है, और इससे पहले भी आपको पता है मैं बोल के साथ रहा हूँ, जब मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर डॉक्टर फ़िज़ा साहिबा के प्रोग्राम में अपीयर होता था 4-5 दिन, और उसके बाद फिर पब्लिक टीवी गया, दोबारा भी बोल पे आया। तो पहली मरतबा मैंने बोल के हवाले से एक वीलॉग किया था आज से 3-4 हफ्ते पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बोल के ऊपर कितना इस वक्त दबाव है, कितनी सख्ती हैं। आपके सामने चैनल सारे जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ, मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ, लेकिन आप सब इस बात की गवाही देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बोल ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने पहली बार बोल के हवाले से बात की थी 3-4 हफ्ते पहले, और मैंने आपको बताया था कि कितनी टफ सूरत हाल है, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा शोएब साहब को गिरफ्तार कर लिया एयरपोर्ट से, और एक फेक मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मकसद सिर्फ खामोश करवाना था, मकसद सिर्फ सबक सिखाना था। फिर जो टॉर्चर हुआ वो सारी चीज़ें वो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, उस पर बात भी होगी किसी मुनासिब वक्त के ऊपर। और फिर उसके बाद आपने देखा मुझे गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद मुसलसल थ्रेट्स हैं, और फिर यहाँ पे तो हालत ये है। और ये वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि जितना आप ये शो करेंगे कि आप डिफेंसिव पर हैं, उतने ज़्यादा ये अटैक करेंगे आपके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना होगा। क्या अंदाज़ा ये लगाएं कि ये नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, या पैमरा उनको रोके। जो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, जो अदलिया पर हमले नहीं दिखा रहे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मतलब पार्लियामेंट की वो आड़ के वो उस आर्टिकल की आड़ ले रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो भी आप कहें, ये नहीं हो सकता। आइन रोकता है कि आप जजेस के कंडक्ट के वाले से बात नहीं कर सकते। मीडिया के ऊपर पैमरा नहीं पूछ रहा। पैमरा ने 102 मरतबा बोल टीवी को बंद किया है, 102 मरतबा। मुझे बताएं किस चैनल को उन्होंने बंद किया है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के हवाले से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और बोल पे आप देखते हैं, हम चलाते हैं विंडो में और नीचे लिखते हैं कि आवाज़ म्यूट है, सिर्फ इनकी आप जो है वो इनकी शक्ल सूरत देख लें, जो ये भड़के मार रहे हैं, और इनकी गिदड़ भपकियां इनके चेहरे से लग रहा है कि गिदड़ भपकियां इनकी, लेकिन बोल उनकी ऑडियो नहीं सुनाता, बोल उनकी ऑडियो नहीं चलाता। और मैं अभी जो है मैं आज एक वीडियो देख रहा था शोएब शेख साहब की, जब मैं गिरफ्तार था उस दौरान उन्होंने एक गुफ्तगू की थी। मैं ज़रूर वो अभी इस वीडियो के साथ लगाऊंगा। और आपको इस बात का भी पता है कि मैं कभी आपको नहीं कहता कि ये मेरी वीडियो आखिर तक देखें, बल्कि हमारे कुछ दोस्त यूट्यूब पे ये करते हैं, शुरू में एक थोड़ा सा बता देते हैं कि मैं एक अहम चीज़ है वो आखिर में जाके बताऊंगा, ताकि लोग जो है वो पूरी वीडियो देखें। मैं आपको पता है ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो देखें कि किस तरह से, मतलब कि ये नून लीग जो है इन्होंने माजी में भी ये किया। जब बोल टीवी पहले आ रहा था, इन्होंने सिर्फ इसलिए कि बाकी सारे चैनल्स चले गए, जियो और ये सारे चैनल चले गए नवाज शरीफ के पास, और उस वक्त चौधरी निसार को कह के जो बोल के खिलाफ 6 घंटे में कराया गया, आज तक एक चीज़ ये साबित नहीं कर सके। इनकी उस वक्त भी हुकूमत रही, इनकी आज भी हुकूमत है, और इनकी हुकूमत में, इनकी हुकूमत होते हुए शोएब साहब बरी हुए हैं। अगर इमरान खान के दौर में हुए होते तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाने थे। गो कि इमरान खान के दौर में भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, बोल को इश्तिहारात नहीं मिले ये इमरान खान की हुकूमत से। अभी इमरान खान की पंजाब में हुकूमत थी, चौधरी परवेज लाई, उसमें देख लें कितने ऐड मिले, ना होने के बराबर। हालांकि अब आप रेटिंग देख लें, आप व्यूअरशिप देख लें, सारी चीज़ें, लेकिन शोएब साहब
اس دور میں بری ہوئے ہیں جب فسطائیت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اور گرفتاری بھی ہوئی، اور ایک فیک کیس میں جو ہے وہ گرفتاری کی گئی. اس میں وہ جو ویڈیو ابھی میں ساتھ لگانے لگا ہوں وہ ضرور اس لیے سنیں کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ جو 82% آئی ٹی ایکسپورٹس کر رہی تھی اس کو جس طرح سے انہوں نے بند کیا، اس لیے کہ بول ٹی وی آ رہا تھا اور بول ٹی وی سے ساری دکانیں بند ہو رہی تھی اور ان کو خوف تھا، سیلری اچھی دے رہے تھے، رسپیکٹ تھی، بہت کچھ تھا اس میں، وہ آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے وہ دیکھا ہوا ہے. لیکن آج پاکستان کہاں کھڑا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ میں؟ آج انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس دن میں سن رہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ وہ جی انڈیا پتہ نہیں اتنے ارب ڈالر پہ پہنچ گیا اور ہم تو اس کے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ 100واں حصہ بھی نہیں ہے ہم آئی ٹی ایکسپورٹ میں. تو اس کے ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے جنہوں نے اپنی وہ جو کچھ چینلز کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا، جو ان کے ساتھ محبت تھی، ان کے ساتھ وفاداری دکھانے کے لیے انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا. انہوں نے جو ہے وہ بول کو بند کیا، ایگزیکٹ کو بند کیا، 6 گھنٹے کے اندر اندر کارروائی کی. آج تک ایک بھی متاثرہ شخص سامنے نہیں آ سکا، بڑے بڑے انہوں نے الزامات لگائے، نہیں آ سکا. ابھی دیکھو ان کو گرفتار کیا اور ابھی بھی دباؤ ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب کو یہ معاملہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جتنا بے وقت کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پنجاب پولیس کے خلاف تو آپ بات نہیں کر سکتے اس وقت، لیکن سپریم کورٹ پہ آپ چڑھ دوڑیں. آپ چیف جسٹس پاکستان کو جو مرضی کہیں، اعجاز الحسن صاحب کو جو مرضی کہیں، مظاہر صاحب کے خلاف جو مرضی کریں، اور منیب اختر صاحب کے خلاف جو مرضی کریں. اور صرف یہ نہیں ہے، میں جو بات بار بار کر رہا ہوں کہ جو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی. کہ یہ جو آگے آپ سنیں گے اور اس میں بالکل عدلیہ کے حوالے سے بھی شعیب صاحب نے بتایا کہ ظلم جو ہے وہ کیسے ختم ہوگا. یا تو عدلیہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، ایکشن لینا ہوگا، اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ان کے فیصلے کرنے ہوں گے. یا پھر یہ ہے کہ عوام نکلے گی، عوام نکلے گی تو تب جو یہ سارا کچھ ہوگا. 2 FIRs کی سیم سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ایک ہی الزام کے اوپر 2 FIRs نہیں ہو سکتی. 2 FIRs کی ایگزیکٹ کے اوپر، ایک وہاں پہ کراچی میں کی، ایک اسلام آباد میں کی. اچھا کراچی میں ابھی کراچی والے میں بری ہو گئے، یہاں اسلام آباد پہنچے ایک اور اسی سے ملتے جلتے کیس میں جس میں بری ہو گئے اس میں گرفتار کر لیا. اور جس طرح سے بول کو مسلسل تھریٹ کیا جا رہا ہے، اس چیز کو عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک چینل جو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے، جو ہم ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں، جو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، اور ہم پریس کانفرنسز وہ نہیں چلا رہے جو عدلیہ کے خلاف ہے، اس کے لیے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلسل تھریٹ کیا جا رہا ہے اور چیزیں کی جا رہی ہیں. تو مجھے جو سب سے زیادہ مجھے موٹیویشن ملی شعیب صاحب کی وہ سن کے، جو ان کی گفتگو ہے جو میں آگے، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کئی میڈیا مالکان آپ نے دیکھا کہ وہ باہر چلے گئے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے ایک ان کا فیصلہ ہے، ہم ان پہ تنقید نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا فیصلہ تھا. میڈیا مالکان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور لیکن شعیب صاحب تو نہیں گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے زمین یہاں پہ بہت سے لوگوں پر تنگ کی گئی، اور جس میں خاص طور پہ ارشد شریف صاحب پر جو ان کے ساتھ کیا گیا، اور ارشد شریف صاحب جو پاکستان سے باہر گئے وہ اپنے دوستوں کے مجبور کرنے پر گئے. ان کے دوستوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ آپ پاکستان سے جائیں، ورنہ ارشد شریف صاحب پاکستان سے جانے والے نہیں تھے. اور پھر قاتلوں نے ان کو وہاں پہ بھی نہ چھوڑا. اتنی تکلیف دہ جو تصاویر ہیں اور ان کے سیٹ کو جو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں سے نیا پروگرام شروع ہونا ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی میں اپنے ہیڈ آفس میں اس سیٹ کو لگائیں گے، پاور پلے کو. لیکن کتنا وہ مطلب دل چیر کے رکھ دیا ان تصاویر نے. تو اب ذرا آپ یہ آگے سنیں کہ مسلم لیگ نون نے ماضی میں کیا کیا، اور کس طرح سے ہمارے جب تک عدالتیں نہیں کھڑی ہوں گی تب تک یہ ظلم، جبر، تشدد، فسطائیت، یہ بربریت یہ جاری رہے گی. عدالتوں کو کھڑا ہونا ہوگا. اور اس کے 2 دیکھنے کے اینگل ہیں. ایک یہ ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان یہ ہے کہ وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا فوکس ٹوٹل الیکشن کے معاملے پر رہے، وہ یہ نہ کریں کنٹیمپٹ آف کورٹ والا. یہ بھی ایک اچھی وہ ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم جو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو کم از کم عدالت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وقت آنا تھا ریاست پاکستان کے اندر، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، کہ جو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جائے گا، اس کو تھریٹ کیا جائے گا، اس کے خلاف چیزیں کروائی جائیں گی. اور پھر جو ہے وہ جب کیس لگیں گے تو ججز کہیں گے ناٹ بیفور می، میرے سامنے نہ لگاؤ، میں نے نہیں سننا. پھر جمیل فاروقی کے ساتھ بول کے ساتھ ہیں، جمیل فاروقی ان کے ساتھ جو ہوا، عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو ہوا، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ جو ہوا، مجھے جو گرفتار کیا گیا، شعیب صاحب کو گرفتار کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں جس کے جو آنر ہیں شعیب شیخ صاحب، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے الحمدللہ. اور آپ ذرا یہ آگے گفتگو سنیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ان کی زبانی جو ہے وہ پتہ چلیں گی. ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک عدلیہ آئین کے پیچھے کھڑی رہے گی تو ہم
عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اس میں کہ ہم ایکسپوز کریں گے ان مافیاز کو جو عدلیہ پر پار کر رہے ہیں. لیکن عدلیہ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم نے تو پھر عدلیہ کی رخ کرنا ہے, اور اگر عدالتوں سے بھی, بہت سی عدالتوں سے بھی ہمارے خلاف اس لیے چیزیں ہوں گی کہ ہم عدالت کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے, تو یہ بڑی ایک حیران کن صورتحال ہے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اور یہ ذرا سنیے شعیب صاحب کی گفتگو. 97-98 میں ہم نے آئی ٹی کمپنی کی بنیاد رکھی. گوگل ہمارے بعد آیا جو دنیا میں آج بہت بڑی کمپنی ہے, اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اس ملک میں آئی ٹی ایکسپورٹ کو انٹروڈیوس کرایا اور آئی ٹی ایکسپورٹ اتنی بڑھا دیں کہ ہماری اکانومی بالکل چینج ہو جائے. دنیا بھر میں آئی ٹی نے یہ کیا ہے اور زبردست امپلائمنٹ دیں, اور یہ ہم نے کر دیا بھائی. ہم نے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ 2014 میں $432 ملین لے گئے, جس میں $355 ملین ہمارے تھے, یعنی کہ 82% آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے. آج اگر چلتے رہتے تو 3 سے 4 بلین ڈالر ہوتا ہے یہ. اور اس وقت 2014 میں 15,600 آدمی کام کر رہا تھا ہمارے پاس. زبردست امپلائمنٹ اپارچونیٹی مطلب کے ساتھ اس کو کام کر رہا تھا وہ. آج اگر یہی چیز اسی رفتار سے چلتے رہتے تو 1 لاکھ سے زیادہ آدمی آج کام کر رہا ہوتا. اب آپ سوچیں 1 لاکھ آدمی کی امپلائمنٹ اور 3 سے 4 بلین ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ, مگر اس ظلم کی بھینٹ چڑھ گئے. یہ ظلم کی جو اس کہانی ہے یہ شروع اس وقت ہوئی جب 2014 میں ہم نے سوچا کہ بھائی اب ملک کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھایا جائے, جو نہیں دکھا رہے تھے ہمارے اس وقت کے چینلز. بس یہ وہاں سے کہانی شروع ہوئی. ہم نے بول کا انٹروڈیوس کرایا, ہم نے کہا جی ہم بول لانچ کرنے لگے ہیں, اور یہ سازشوں کا ایک انبار لگ گیا. سب سے پہلے انہوں نے ایک جعلی کیس بنایا ہمارے اوپر کہ جی ہم نے چیٹنگ کی, ہم چیٹنگ کرتے ہیں اور چیٹنگ کر کے پیسے کماتے ہیں, وہ پیسے آتے ہیں. چیٹنگ کی ہم نے. ظالم تھے نا یہ لوگ, تو یہ کوئی ان سے پوچھنے والا تو تھا نہیں کہ بھائی یہ چیٹنگ کوئی تو ہوا ہوگا نا چیٹ. پھر آج دن تک وہ ایک آدمی نہیں لائے جو چیٹ ہوا ہو, مگر چیٹنگ کا کیس تھا. ظلم ہے نا. ظالم کو کون پوچھے گا, اس لیے اس نے کہا جی بغیر کسی لاجک کے, بغیر کسی چیز کے کیس کرو. اور اس وقت ان کے جو وہ چینلز سارے ویسے ہی ہماری اناؤنسمنٹ سے پریشان تھے, تو یوں ٹک 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 سارا دن اس بکواس کو قوم کے آگے رکھتے تھے. اور قوم میں اتنی کامن سینس تھی کہ وہ سمجھ سکتی تھی کہ بھائی یہ اتنا جعلی بات ہے, چیٹ کوئی ہوا ہی نہیں, یہ کیوں ہوا ہے. 97 سے 2014 تک کوئی کمپلین نہیں ہے, اور 2014 میں بول اناؤنس ہوتا ہے, اور 15 کے اندر آپ یہ 6 گھنٹے کے اندر یہ سارا تماشا کر دیتے. پھر اسی جعلی کیس کو اسلام آباد میں بھی اسی الزام پہ درج کر دیا. اب ایک ہی الزام پہ 2 FIR نہیں ہو سکتی, مگر ظالم سے پوچھے کون. پورا نظام ہی ظالمانہ ہے. اس سے زیادہ مذاق کا کیس ایک اور بنایا انہوں نے کہا اس کے باوجود یہ چھٹ نہ جائے شعیب, اور یہ بول آن نہ ہو جائے. تو ایک طرف اس کیس میں الزام تھا کہ جی چیٹ کر کے باہر سے پیسہ آتا ہے, ایک اور کیس فائل کر دیا کہ جو اربوں روپے باہر سے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ شعیب نے یہاں سے کچھ چند لاکھ یہاں سے ہنڈی سے بھیجے ہیں. یار مطلب بھائی جب میں اتنے اربوں روپے پاکستان لا رہا ہوں, ڈالرز $355 ملین, تو یہ میں چند لاکھ یہاں سے کیوں بھیجوں گا. مگر چونکہ وہ اس وقت وہ FIA کے زمرے میں یہ چیزیں آتی تھی جو ان کو آتی تھی, انہوں نے کہا یہ ہمیں آتا ہے, ہم یہ کیس کر دیتے ہیں. اس حد تک کا مذاق ہوا بھائی. ظلم ہے, ظلم کے اوپر ظلم. ظالم کچھ نہیں سوچتا کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ ظلم کی جو یہ کہانی ہے, یہ بھائی یہ پوری یہ چلے رہی ہے, یہ اس وقت سے کہانی چل رہی ہے, یہ ابھی کی کہانی نہیں ہے. پھر اب آپ نے انہوں نے اس کیس کے اوپر ابھی پھر ایک کیس, اس سے بڑا مذاق, جب انہوں نے دیکھا اس سارے کیسوں میں بریت ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک نیا پرانا 5 سال پرانی چیز کو واپس اوپن کر دیا کیس کو کہ جی ایک بریگیڈیئر پہ رشوت دینے کا الزام ہے اور ایک جج پہ لینے کا الزام ہے. اور پھر خود FIA کہتی ہے کہ جی بریگیڈیئر نے رشوت نہیں دی, تو بتا الزام ختم, مگر کیس نہیں ختم. شعیب شیخ گرفتار. پتہ نہیں کیا ان کو اس سے مل رہا تھا, کیا چاہتے تھے. یہ ہتھکڑی لگا کے لے کے آ رہے ہیں ایک آئی ٹی کے اتنے سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی کے CEO کو, یار ایک میڈیا چینل کے مالک کو ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں. میرے چہرے کو ڈھانپ کے لے کے آ رہے کالے میں, ٹیررسٹ ہوں جیسے. مگر جب میرا چہرہ ڈھانپ رہے تھے نا, ان کا چہرہ دکھ رہا, ظالم کا چہرہ دکھتا تھا قوم کو. اس کپڑے کے باہر میرے چہرے کی جگہ ان کا چہرہ لگ جاتا تھا, ظلم دکھتا تھا. اس ظلم کی کہانی سنو بھائی میرے بھائی. میں نے ندیم بھائی ابھی ظلم پورا بتایا کہاں ہے. ظلم کی تو کہانی چل رہی ہے. ظالم کیسے بے نقاب ہوگا, یہ ظلم کیسے رکے گا, یہ بات کی بات ہے. پہلے پورا ظلم تو سمجھو, ظلم ہے کیا ٹوٹل. یہ ظلم خالی ان 4 کیسوں کی کہانی نہیں ہے میرے بھائی. پھر یہ لے کے آگے FBR کا ڈپارٹمنٹ ایک. آپ سمجھنے کی کوشش کرو ظلم ہو کس طریقے کا رہا ہے. ہم 2 بزنس کرتے ہیں بھائی, ایک آئی ٹی ایکسپورٹ جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اور ایک بول میڈیا جس پہ جب اشتہار ملتا ہے تو ایڈ سورس
1% ٹیکس کٹ جاتا ہے, یعنی کہ ٹیکس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے, یعنی کہ دونوں صورتوں میں ٹیکس میں نے کوئی نہیں بھرنا. اور اس پہ جب اس کے باوجود میں نے اربوں روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس بھرا ہے, ہم نے اربوں کا. جو ہم سے زیادہ ٹیکس لے گئے اس کا ہم نے ریفنڈ کلیم کرنے گئے, وہ ارب میں بنتا ہے, وہ ریفنڈ ہم نے کلیم کرنے گئے ہیں, وہ ہمیں ہمارے پیسے ریفنڈ دینے کے بجائے آڈٹ کھول رہے ہیں. کس کے اوپر؟ آئی ٹی کمپنی, میں نے ابھی بتایا ٹیکس فری ہے بھائی, بولٹ پہ ایٹ سورس ٹیکس کرتا ہے. کس بات کی آڈٹ کھول رہے ہو یار؟ کس بات کا ڈرا رہے ہو؟ ڈرانے کی تو چیز لاؤ آپ. مگر ظالم کو کون پوچھے گا یار؟ ظلم ہے, تماشا لگایا ہوا ہے, ظلم کیے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بنانا ریپبلک میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہوگا بھائی جو اس طریقے کا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. اور یہ ظلم ہے تو یہ پہلے کی کہانی ہے. 102 دفعہ ہمیں بند کیا ہے پیمرا نے, جب سے 2016 سے لے کے اب تک 102 ٹائمز سینچری کی ہے ہم نے. یہ ہمارے ملک کے ریکارڈ ہیں. جب مجھ پہ تشدد کیا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے آپ پہ ہم نے تشدد کا ریکارڈ قائم کیا ہے. دوسرا ریکارڈ یہ ہے, سینچری مار دی ہے ہمیں بند کرنے کی. ہوتا ہے یار کہیں یہ کہ بس بند کرے جاؤ بند کرے جاؤ. 102 ٹائمز. ان کا ڈر خوف کیا تھا آپ پہلے سمجھیں. جب انہوں نے مجھ پہ کیس لگائے نا, ان کا ڈر تھا کسی صورت بول آن نہ ہو, کسی صورت. اس لیے انہوں نے 420 کے مقدمے میں میرے آفسوں پہ قبضہ کر لیا, میرے سرور روم چلائے, میرے اکاؤنٹ فریز کر دیے, میری گاڑیاں فریز کر دی, میری ماں بہن بیوی کا نام FIR میں ڈال دیا. کسی طریقے سے جکڑ دیں بس, کسی صورت یہ نکل کے آن نہ کرے. مگر اس کے بعد بھی ڈر تھا. ظالم کو ڈرپوک بہت ہوتا ہے ظالم. اس کے بعد بھی بزدلوں کو ڈر تھا ان ظالموں کو. تو انہوں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں, بول نہ کھل جائے. تو کسٹم کا ایک کیس بنایا کہ جی یہ جو بول کے اوپر جو اکوپمنٹ یوز ہوا ہے یہ ڈیوٹی کے بغیر کا ہے. ارے یار ظالموں, وہ جو اکوپمنٹ آتا ہے نا میڈیا چینل کے لیے وہ ایگزمپٹڈ ہوتا ہے ویسے بھی ڈیوٹی سے. اس کو بھی چھوڑیں, ہم نے تو بازار سے خریدا ہے, اس کے سارے ڈاکیومنٹ لگائے ہیں, اسی لیے وہ کیس ختم ہو گیا تھا اس وقت. مگر ابھی پھر سے تماشا, وہ کیس پھر کھول دیا کسی نے. وہ کسی کو ڈھونڈیں, وہ ظالموں میں ہے. اور ایک تماشا لگا کے گاڑیوں کا انبار لے کے آ گئے یار. یہ ظالم ہیں, یہ انجوائے کرتے ہیں. ایک طرف مجھے گرفتار کیا اور دوسری طرف میں نے سنا بعد میں کہ 250 شاید پولیس والے اور IG خود آیا تھا اسلام آباد کا, میرا گھر خالی کرا رہے ہیں, سامان اٹھا کے رکھ رہے ہیں, اس پہ قبضہ کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے سامان اٹھایا. یہ ظلم کی بڑی داستان ہے. دیکھیں ظلم نے تو بنا ہی مٹنے کے لیے. یہ ظالم یہ بھول جاتے ہیں بیسیکلی, یہ بھول جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب 9 مولود تھے نا تو دریا میں نہیں ڈوبے, اور فرعون اپنی طاقت کے عروج پہ اللہ نے غرق کر دیا اس کو. یہ بھول جاتے ہیں ظلم مٹنے کے لیے. اور طاقت جب کتنی بھی بڑی ظلم کی طاقت ہوتی ہے وہ غرق ہونے کے لیے بنتی ہے. حق باطل پہ غالب آ کے رہتا ہے. پہلے بھی آیا ہے. یہ پہلے ظالموں کا انجام ہمارے میٹر میں دیکھ لیں. وہ جس کو ڈائریکٹر بنا کے لائے تھے, جس نے جعلی کیس بنا کے بڑا آگے آگے گھومتا تھا, سال نہیں لگا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اس کو. اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, مگر دنیا کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا اسی ادارے کا. اسی FIA نے, اسی ادارے نے اس کو FIR میں ایک اپنی FIR کاٹ کے بند کیا. 3.25 سال یا 3 سال اس نے سزا کاٹی, اس کی نوکری ختم ہو گئی. ایک اور اس کے ایک صاحب تھے جو بڑے آگے آگے پھرتے تھے, تصویریں ہتکڑیاں بنا کے تصویریں کھچواتے تھے, ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا. ایک اور اس ٹیم کا ممبر تھے جن کو کینسر ہو گیا. امیر المومنین کی حکومت چلی گئی بھائی. وہ سازشی میڈیا کا جو چینل اونر تھا وہ جیل گیا, کہتے تھے وہ پتہ نہیں کیا ہے, جیل نہیں جائے گا, جیل گیا. یہ ظالموں کا اسی کیس میں انجام دیکھ لیں. یہ انجام ہونا ہی ہونا ہے. ظلم بنا ہی مٹنے کے لیے. میں بھائی پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میں کسی ECL میں نہیں ہوں, کسی بھی ECL میں نہیں ہوں. اور آج دن تک, میں 2016 سے جب سے باہر ہوں, آج دن تک نہیں گیا. میں عمرہ کرنے بھی نہیں گیا بھائی. میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ اب تو نظر آ رہا ہے, اب تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے. 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی, 2 چیزوں سے. میرا ایمان ہے 2 چیزوں سے مٹے گا. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. نظام بعد میں چینج ہوگا عدل کا نظام, لیکن یہ بھی فیصلے اس طریقے کے کرنے لگے تو چینج ہو جائے گا. یہ ظالم ظلم کر نہیں سکے گا. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائیں. آپ دیکھو نا بھائی, اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے کہ جو اتنا تم شور کر کے کیس لائے ہو, اس میں کون چیٹ ہوا ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار. 1.5 سال چلا, شخصی ضمانت کا کیس. 1.5 سال میں بیل میں رہا, مطلب اندر رہا, بیل نہیں ہوئی میری.
82% के आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है भाई इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते ना आप। मिट जाता जुल्म। नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ? मिट जाता जुल्म। नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई। एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त। मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना दिल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों चीज टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं। गेल क्या है, करते हैं खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद हैं, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की? अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।